अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। रात की बढ़ती खामोशी में चोर की आवाज़ से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलने पर माहिर ने घुटनों में दिया गया सर उठाया था। दरवाज़ा खुलने के साथ घुप अंधेरे में डूबा स्टोर रूम रोशन हो चुका था। नवारिद बहुत तेजी से चलता उसके करीब आकर घुटनों के बल नीचे बैठा। माहिर आंखों में खौफ की नमी लिए उसे देख रही थी। हाथ जख्मी थे, चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। कैसी हो डार्लिंग? नवारिद के लबों पर मकरू मुस्कुराहट खेल रही थी। माहिर मुंह पे लगे टेप की बदौलत करने लगी, जिस पे नवारिद ने एक झटके से टेप खींच दिया। उसे काफ़ी तकलीफ पहुंची। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने बस तुमसे बचने तुम्हें बेहोश किया था। उसने बेबसी से इल्तिजा की। ऐसी हो या वैसी, पॉइंटर्स के तुम लड़की हो डार्लिंग, एक बहुत हसीन लड़की, और हसीन लड़कियां तो नवारिद जोशी की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। नवारिद का बेबाक अंदाज पे माहिर का दिल किया कि अभी उस जानवर को मौत की गहरी नींद सुला दे, मगर वह आसमान के आने से पहले कुछ करके मजीद किसी नई आफत को गले नहीं लगाना चाहती थी। अभी उसे काम लड़की की तरह डरने का ड्रामा जारी रखना था। यूं भी हाथ पैर बंधे होने के बायस वह बेबस थी। छोड़ो मुझे जलील इंसान, मैं यहाँ के ओनर को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। हाँ, मैं डर गया स्वीटहार्ट। नवारिद यूं हंसा जैसे उसकी बात ने उसे बहुत महसूस किया हो, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और वो आंखों में सख्त तासुरात उतर आए थे। उसने माहिर को बालों से खींचते अपने रूबरू किया। माहिर के चेहरे की तमाम रगें खींच गईं। वो शदीद तकलीफ से दो चार होती चीखने लगी। वो बुके कहाँ गए? अब की बार माहिर के सही मायनों में रूफना हुई थी। कौन से बुके? उसने हत्तल इम्कान अपना चेहरा नवारिद के चेहरे से दूर रखने की कोशिश की। वही जिसके लिए तुमने मेरे साथ ये सारा खेल खेला लड़की। नवारिद ने उसके बालों पर मजीद दबाव डालते दूसरा हाथ उसके कमर में डाला। माहिर अंदर तक लरज उठी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, छोड़ो मुझे। नवारिद को मजीद झुकते देख वो किसी मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। वो 6 फुट से निकलता हुआ कदले मजबूत भारी भरकम शख्सियत का मालिक था। उसका शिकंजा बेहद सख्त था। माहिर को अपनी हड्डियां चटकती महसूस हुई, पर कबल के वो कोई बेहुदा जसारत करता, माहिर ने अपना सर पूरी शिद्दत से उसकी नाक पे दे मारा। वार इतना भारी था कि नवारिद का सर घूम गया। वो दर्द से बुलबुलाते फौरन पीछे हटा। उसकी ऊंची नाक से खून की बारीक धार बह निकली थी। माहिर बंदे हाथों से ही खुद को घसीटते पीछे हटने लगी। उसके पैर में भी डिजिटल लॉक वाली कड़ियां थी, जिसकी बदौलत उसे अपने बचाव में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो खैर बहस नरसों से माहिर को घूरते वापस आगे बढ़ा। तेरी तो चटाक। उसने एक जस्ट में पीछे हटती माहिर को दबोचते उसका नाजुक चेहरा यके बाद दीकर 4-5 थप्पड़ों से लहूलुहान कर दिया। आखिरी थप्पड़ तो इतना जानलेवा था कि माहिर खुद को संभाल न सकी और उसका सर वहां रखे मजबूत लोहे के रैक से जा टकराया। सर फट चुका था। गरम गरम माया तेजी से उसके चेहरे पे बहने लगा। नवारिद ने फिर उसे बालों से खींचकर उठाया और बेदर्दी से सर पर लिपटा हुआ दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया, जो पहले उसके वहशियाना तशद्दुद की बदौलत बेतरतीब हो चुका था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज हेल्प, समवन प्लीज हेल्प। वो उसकी आंखों में गालिब शैतानियत पे सहमकर चिल्लाने लगी। उसके जिस्म का पोर पोर दर्द कर रहा था, सर शिद्दत से घूम रहा था, आंखों से सारों कतार आंसू गिर रहे थे। जोड़े की सूरत में बंधे बाल अब धीरे धीरे ढीले पड़ते खुलने के नजदीक थे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, वहशत आमेज लहजे में पुकारते उसे माहिर को रैक के पास से घसीटते हुए खुली जगह पर ला फेंका। वो मुंह के बल जमीन पे गिरी। धक्का इतना शदीद था कि उसके लब दांतों के दरमियान आकर बुरी तरह कट चुके थे। सर के बाद अब मुंह से भी खून रिसने लगा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधी हो पाती। आंखों की धुंधलाहट अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। भारी होती सांसों के दरमियान जो आखिरी लफ्ज सरगोशी की सूरत उसके जख्मी लबों से निकला था, वो अस्फहान था। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और नवारिद उस पर पूरी तरह हावी हो गया। वो वार्डरोब मुकम्मल खाली था। उस खाली वार्डरोब को देख जहाँ तथीर की हंडी जैसी आंखें भरी रह गई थी, वो वहीं खावर भी हक्का पक्का रह गया था। स्लाइडिंग दरवाजों को जोरदार धमाके से बंद करते खावर ने उसके कमरे से मलक बालकनी में भी पूरी तराशी ली, मगर मासवाए गहरी खामोशी के उससे वहां से कुछ और नहीं मिला। तथीर अब तक वहीं जमी खड़ी मासूमियत से सूसू करती रोने की लाजवाब अदाकारी कर रही थी। कमरे में वापस आते खावर ने एक जहर खंदा नजर उस पर डाली और करीब आकर कुर्राया। मुझे तुम्हारे नासों पर रद्दी बराबर भरोसा नहीं है। मेरी नजरें तुम पर ही हैं। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सर के सामने लाकर रहूंगा। कल सुबह की पेशी के लिए तैयार रहना डियर रोजेला। उसकी मासूमियत भरी सूरत बगौर तक तो बहुत कुछ बावर करा गया था। तथीर ने उसके जाते शुक्र का सांस लिया और दरवाजा लॉक करके वहीं पुष्टिका अपनी आंखें मूंद ली। उसका गला अब तक दर्द कर रहा था, सर भी तकलीफ से फटते महसूस हो रहा था। वो बहुत थक चुकी थी, उसे इस वक्त कुछ घड़ी आराम चाहिए था, लेकिन माहिर का ख्याल आते ही लम्हे के 1000वें हिस्से में सब सुनहरी आंखें वापस वहाँ हुई।
اور اب وہ آنکھیں بہت تجسس سے وہ پن ڈھونڈ رہی تھی جو ایجنٹ 9 کی بدولت اس کے ہاتھ سے چھوٹ گری تھی۔ یا اللہ کہاں گئی پن؟ بس بھی میرا خون کر دے گا۔ وہ اپنے ہاتھ مار مار کر ٹرول رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ تدھیر نے فوراً اس ملائم میٹ کے حصے میں دیکھا، وہ وہی پن تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر لی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پوری آنکھیں پھر کھل گئی تھی۔ اب وہ پن ایل ای ڈی کے نیچے نصب ووڈن ریک پر رکھے گلدان میں ڈالتے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب لپک کر بیڈ کے نیچے پردوں کے پیچھے بالکنی کے باہر اور باتھ روم کے اندر دیکھنے کے بعد پھر سے وارڈروب کی طرف دیکھنے لگی۔ اف، خاور نے دیکھا تو تھا، جب بالکنی میں نہیں ہے تو یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ، زمین نگل گئی آسمان، آخر گیا تو گیا کا یہ کیپٹن چنگیز خان۔ اس نے کافی دیر کے تذبذب کے بعد خوف سے بڑبڑاتے دروازہ سلائڈ کیا ہی تھا کہ ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ وہ اسی وارڈروب میں یوں کھڑا تھا جیسے کوئی ماڈل ریمپ پر کھڑا ہو کر اپنی ساحرانہ شخصیت کے جلوے بکھیر رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ نہ جانے کتنی لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آج تطہیر کی حالت بھی ان لڑکیوں سے ذرا مختلف نہ تھی، پر قبل کہ وہ صدمے سے لڑکھڑاتی ایجنٹ 9 نے سرعت سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو کے حصار میں سنبھال لیا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ کاور نے دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، کوئی نہیں تھا سچی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ وہ انتہائی حیرت استجاب سے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ایجنٹ 9 نے ناخوش سکیڑتے دائیں ابرو چکائی۔ آرمی جوائن کرنے سے پہلے میں ایک جن تھا، بس سوچا کیوں نہ آج اپنی طاقت کا استعمال کر لوں۔ تطہیر حسین اس کے بہت قریب تھا۔ تطہیر کو دیکھنے اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا کیونکہ وہ اب تک اس کے بازو کے سہارے سے کھڑی تھی، پر اس کے منہ سے ایسا جواب سن کر فوراً الگ ہو گئی۔ دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے گلاب کی مانند دہکتے معصوم چہرے پر چھائے ماتوحش تاثرات ایجنٹ 9 کو خاصا محسوس کر رہے تھے۔ وہ ہرنی نما بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلی دیکھ اسے ہنسی آنے لگی، مگر مجال تھی جو بظاہر اس کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی کمی آ جاتی۔ اب تو چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی جو اس کے دونوں گالوں میں پڑتے ان مسحور کنگڑوں کو چھپا پاتی۔ وہ یوں ہی اپنی ابرو چڑھائے بے نیازی سے دیکھتا رہا۔ تطہیر اس کی نظروں سے خجل ہو رہی تھی کہ کیوں آیا تھا خاور؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیوں آیا تھا خاور؟ وہ ہونک بنی اسے تک رہی تھی کہ ہڑبڑا کر بول اٹھی، گلا دبانے۔ واٹ؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے قریب آیا، جس پہ تطہیر ہوش میں آتے نظریں اور بات دونوں بدل کر بیڈ پہ آ بیٹھی۔ دھمکانے آیا تھا کہ اس کی نظریں مجھ پر ہیں، اتنی فضول حرکتیں کرو گی تو سب کی نظریں تم پر رہیں گی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس لے اس کے مقابل بیٹھ کر برہمی سے کہا، جس پہ تطہیر کا دماغ گھوم گیا، مگر وہ موقع کی مناسبت سے ضبط کر گئی۔ وہ اس سے عہدے اور رتبے میں بڑا تھا، اس سے بدتمیزی کر کے اپنے پیر کے ساتھ سر پہ بھی کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ دوسری جانب وہ بہت نرمی اور دھیان سے اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا۔ تطہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آج اس نے پہلی بار اسے کلین شیو میں دیکھا تھا، وہ اسے بہت زہر لگ رہا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں نظریں بار بار اس کے پرکشش چہرے پہ اٹھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے ایسے پیارا لگ رہا تھا یا اور زیادہ زہر۔ اف، کیا ہو گیا مجھے؟ میں کیوں اسے بار بار دیکھے جا رہی ہوں؟ پورا چھلا ہوا مرغا لگ رہا ہے، بالکل ان منحوس کورین عورت مردوں کی طرح۔ یا بیڑا گرک اور فان نقلی کا، جس نے مجھے ان نمونوں کی شکلیں دکھائیں۔ اوہ! وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتے دل میں ناپسندی سے بڑبڑاتی چلائی۔ دوسری طرف ایجنٹ 9 اس کی ٹکٹیکی بخوبی محسوس کر رہا تھا، پر بظاہر اس کی پوری توجہ صرف اور صرف تطہیر کے زخموں پہ بینڈیج کرنے پہ تھی۔ ایجنٹ 3 کا کچھ پتہ چلا؟ ڈونٹ وری، اسوان دیکھ لے گا۔ تم یہ بتاؤ تمہیں ایمان کے مرنے سے کیا ملا؟ اور وہ کاغذ؟ اسے سوالی ابرو چکاتے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا۔ تطہیر کچھ لمحے اسے تکنے کے بعد صوفے کے نیچے سے وہ کاغذ نکال کر واپس اسی جگہ آ بیٹھی۔ یہ کسی کے کورٹ مارشل کے پیپرز کا ایک صفحہ ہے۔ اس کے بتانے پہ ایجنٹ 9 کی آنکھوں میں بھی حیرت اتری، پھر ان دونوں نے روئی کی مدد سے اس کاغذ پہ لگا خون صاف کیا۔ نام نہیں ہے اس پر، لیکن اگر کسی طرح ہم اس پہ درج رجسٹریشن نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بقیہ سے ہمیں آسانی رضا سر کے آرڈرز پہ ملٹری کے ریکارڈ سے مل جائے گا۔ RG8293، آگے کے ڈیجٹس تو مکمل مٹ چکے ہیں۔ تطہیر نے بدقت وہ رجسٹریشن نمبر پڑھ کر پریشانی سے لب کاٹتے کہا۔ البتہ ایجنٹ 9 خاموشی سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے 4 ڈیجٹس اور ہیں۔ اس نے سر اٹھاتے حتمی انداز سے معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ 5 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ 4 ہی ہیں۔ پیج کی فارمیٹنگ دیکھو اور پھر ان ڈیجٹس کا ڈیفالٹڈ گیپ۔ اس نے پہلی بار کچھ نرمی سے کہا تھا، انداز سمجھانے والا تھا۔ اس کی باریک بینی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، نظریں پھر کلین شیف پہ جا ٹھہری تھی۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی اس اچھے بھلے چنگیز خان کو اچھلا ہوا مرغا بننے کی؟ ایک بار پھر وہ دل میں اس کی کلین شیف کو کوستے نظریں چرا گئی۔ پر یہ 4 نمبر کون سے ڈیجٹس ہوں گے؟ یہ تو ہمیں کھوجنا پڑے گا۔ خیر، کھانا کھا کر میڈیسن لازمی لینا، اور یہ لو اپنا ضروری سامان، اس میں تمہاری میڈیسنز بھی ہیں، یا کہ کوئی دوا لینے کی غلطی مت کرنا۔
تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے. اگر خاور نے تمہیں پکڑا تو میں یا اسوان ہرگز بھی تمہیں بچانے نہیں آئیں گے، یاد رکھنا. اس لیے جو بھی کرو اس کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑو. اس نے بیڈ کے نیچے سے ایک سیاہ بیگ تطہیر کے حوالے کرتے کہا. تطہیر نے چپ چاپ بیگ پکڑ لیا. وہ اب بالکنی کی طرف جا رہا تھا. تطہیر بیگ واپس بیڈ کے میٹرس کے نیچے رکھتے اس کے پیچھے آئی. آپ یہاں سے آئے تھے؟ نہیں. اس نے بنا مڑے یک لفظی جواب دیا. پھر؟ تطہیر کا تجسس بڑھنے لگا. دروازے سے. وہ اب اس کی جانب مڑا تھا. تطہیر اس کے جواب پہ ششدر تھی. پر کیسے؟ اور کیمراز؟ کیا خاور یہاں کی فوٹیج لگ رہا تھا؟ نہیں، کوئی فوٹیج نہیں ہے. مجھے سوائے تمہارے کسی نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیا آپ سچ میں جن ہیں؟ اس کی پہلی آنکھیں اور کمان سی بہوں میں موجود گرا ایجنٹ نین کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی جس وہ جلد ہی سنجیدگی کے پردے میں ڈھک چکا تھا. ایجنٹس جن ہی ہوتے ہیں جنہیں جب تک وہ خود نہ چاہیں کوئی نہیں دیکھ پاتا. اس کی سرخ ناک میں چمکتی لونگ کو بغور دیکھتے ہوئے لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا جبکہ تطہیر اس کی گہری نظروں پر تب کر رہ گئی. جل ککڑ کبھی نہیں بدلے گا. آیا بڑا ایجنسی سے ایکسپیل کر دوں گا. مارچ 2020. رات کے آخری پہر کی ہوا میں ارگنوں کا سریلا شور ملا ہوا تھا اور جھاڑیوں سے ملکہ شب کی خوشبودار کلیوں کی مہک آ رہی تھی. منظر تھا CMH کھاریاں کینٹ کا جہاں رات کی تاریکی میں بھی کئی لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. لیکن یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ ان سب کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا. این کے اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہی تطہیر بلا تاخیر اترتے اندر بھاگی. بابا، میرے پاپا کہاں ہیں؟ اس کا مغموم چہرہ بدحواسی سی کیفیت اور کپکواتا بدن ریسیپشنسٹ کے ساتھ وہاں کھڑے اہلکاروں کو بھی متوجہ کر گزرا تھا. میم پلیز ریلیکس. آپ اپنے ایڈمیٹڈ پیشنٹ کا نام بتائیے. ریسیپشن پہ بیٹھی عورت نے اسے تسلی دیتے شائستگی سے پوچھا. کرنل اسد. یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ ICU ہے. اس عورت کے بتانے پہ تطہیر بےتابی سے ICU کی طرف بھاگی. این بھی اپنا فون لیے اس کے پیچھے چلی آئی تھی. پری. کوریڈور میں رکھی بینچ پہ سر جھکائے بیٹھی پریہا کو دیکھتے وہ تقریباً بھاگتے اس کے پاس آئی تھی. تطہیر کی آواز سن کر پریہا اس کے گلے سے جا لگی. ہیر پابا، وہ اب تک ہوش میں نہیں آیا. ان کا بہت خون بہہ گیا ہے. مجھے ان سے ملنا ہے. اس سے ساکت پتلی آپریشن تھیٹر پہ ٹکائے آہستگی سے کہا جبکہ پریہا اس کے لہجے کا گمبھیر پن محسوس کر کے ٹھٹکی دی. ہی ریلیکس. موم ہے اندر. جب تک بابا کو ہوش نہیں آ جاتا ہم اندر نہیں جا سکتے. پریہا نے اپنے آنسو پہ بند باندھتے اس کا تکلیف زدہ چہرہ تھام کر کہا پر وہ نفی میں سر ہلاتے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھی. بابا، بابا. میم پلیز آپ اندر نہیں جا سکتی. وہاں تعینات فوجی جوانوں نے فوراً اس کے آگے فولادی ہاتھوں کا پہرا لگاتے پابند کر دیا تھا. نہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے. میں ان کی بیٹی ہوں. وہ مجھے بلا رہے ہیں. بابا، بابا. تطہیر ان کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ملتجی ہوئی پر وہ نہیں ہٹے. اسے بکھرتے دیکھ پری اور این دونوں سمجھانے آگے بڑھے تھے پر وہ جیسے اپنا تمام تر حواس کھو چکی تھی. اسے اس وقت کرنل اسد سے ملنا تھا. اسپتال میں اس کی چیخ و پکار سے ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا. ڈاکٹر مدیحت بھی نہیں تھی جو اسے سنبھال پاتی. وہ کسی سے سنبھلنے تیار ہی نہ تھی. بابا، مجھے ان کے پاس جانا ہے. چھوڑے مجھے بابا. معاملے کی بڑھتی سنجیدگی دیکھ وہاں تعینات آفیسر فوراً HR ڈپارٹمنٹ میں چلے آئے تھے جہاں میر جواد اور دیگر بڑے بڑے آفیسرز جنرل رضا کے ہمراہ بیٹھے اس سانحے کی تحقیقات کے لیے محو گفتگو تھے. سر آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں. میر جنرل رضا کو تسلی دیتے جواد کو ساتھ لیے فوراً بڑے بڑے ڈگ بڑھتا ICU کی طرف آیا جہاں تطہیر دیوانوں کی مانند روتی اندر. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی باروب آواز پہ سب ہی چونک گئے تھے. کوریڈور میں ایک دم موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی. صرف تطہیر کی دبی دبی سسکیاں تھی اور میر کی اسے اور رین کو دیکھ تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز. غصے کے باعث گردن کی نسیں پھولنے لگی. جبڑے اور مٹھیاں خود بخود بچ چکے تھے. چہرہ سب کی تماشے سے سوکھ پڑنے لگا تھا. بیک آف ایوری ون. اس کے حکم پہ وہ فوجی تطہیر کو چھوڑ کر واپس سین ہٹانے کھڑے ہو چکے تھے. جواد نے پریہا کو کھینچ لیا جبکہ این بھی تطہیر کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی. اب صرف وہ اور تطہیر آمنے سامنے تھے. مجھے بابا کے پاس. میر کے نزدیک آنے پہ وہ آنسوؤں کے درمیان مبہم بولتے بولتے ہی اپنے وہاں سے بیگانہ ہو گئی. تطہیر. این اور پری دونوں کی چیخیں مشترکہ تھیں. البتہ میر نے بروقت لب بھیجتے سہارا دیتے نرسنگ سٹاف کو اسٹریچر لانے کا حکم دیا. تھوڑی دیر میں اسے بھی ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا. تطہیر کی بگڑتی طبیعت پہ پریہا کی رہی سے ہمت بھی جواب دے چکی تھی. البتہ این بھی اپنا ضبط کھو چکی تھی. اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اس وقت تطہیر کو یہاں لا کر کتنی بڑی بے وقوفی کر ڈالی تھی. اسے اپنے آنسو ضبط کرنے منہ سے سانس خارج کرتی ایک نظر ایمرجنسی پہ ڈالی اور پھر جواد کے سامنے بکھرتی پریہا کو دلاسا دینے آگے بڑھنے لگی ہی تھی کہ میر نے اس کی کلائی دبوچ کر وہاں سے دور لے آیا. یہ بھی ایک لمبا کوریڈور نما حصہ تھا مگر یہاں اس وقت وہ کا عالم تھا. تمام ایڈمٹڈ پیشنٹ اس وقت آرام کر رہے تھے. سٹاف بھی دوسری جانب متوجہ تھا. مرتضیٰ. شٹ اپ این، شٹ اپ. اس کے ایک جھٹکے سے کلائی چھوڑ کر غرانے پہ وہ اپنی برستی آنکھیں مچ گئی. آنسوؤں میں مزید روانی آ چکی تھی. اس کی آواز دھیمی تھی پر لہجہ انتہا سخت تھا. جب میں تمہیں سب کچھ صاف صاف لفظوں میں بتا کر آیا تھا تو پھر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اتنی بڑی حماقت کرنے کی؟
اپنے بازو اتنی رحمی سے جھنجھوڑنے پہ وہ آج 6-7 ماہ بعد این کو وہی پرانا والا سرد مزاج مرتضیٰ لگا تھا۔ اپنی سانسیں روکے اسے سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی مرتضیٰ، مجھے سمجھ نہیں آیا اس سے کیسے۔ Stop giving me these bloody explanations, Emmett. تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم نے اتنی رات کو میری بنا اجازت گھر سے باہر نکالنے کی جرت بھی کیسے کی؟ ہاں، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ این، میری غلطی جو تم پر اعتبار کیا۔ مرتضیٰ پلیز۔ اس کا جملہ این کا دل کاٹ گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ دور رہو این، اس وقت میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ باہر فت کھڑا ہے، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا، جسٹ لیو ناؤ۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ این کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر چکا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پر وہ ظالم مہربان تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ I'm sorry۔ وہ کتنی دیر اسے تکنے کے بعد بے دردی سے اپنے گال رگڑتے وہاں سے چلی گئی۔ میر نے اپنی آنکھیں بچ لی تھی، پر اگر وہ آج این کو نہ روکتا تو شاید وہ پھر جذبات میں بہہ کر اس طرح کی حرکت کرنے سے پیچھے نہ ہٹتی۔ ان دونوں کا 2-2.5 گھنٹے کا طویل سفر اکیلے طے کر کے یہاں تک آنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، این کو شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ پریہ اسٹاپ کرائنگ۔ دوسری طرف پریہ کو مسلسل گھٹی گھٹی آواز میں آنسو بہاتے ہوئے جواد زبردستی فریشنگ روم لے آیا تھا۔ تقریباً 6 مہینے بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ جب سے تراب شہید ہوا تھا، پریہ نے جواد سے منہ موڑا ہوا تھا، لیکن آج اس کے حصار میں آ کر اس کے سارے ضبط ٹوٹ چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا جواد؟ پہلے بھیا مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب بابا کی ایسی حالت ہے، اور تطہیر مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا جواد۔ میں بھیا کو کھو کر ٹوٹ چکی ہوں، بابا کو کچھ ہوا تو میں میری جان، چاچو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دعا کریں۔ اس وقت انہیں اپنی بیٹی کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ کہ ناسوں کی۔ جواد نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے آنسو صاف کیے۔ اور تطہیر بالکل ٹھیک ہے، بس اسٹریس کی وجہ سے اس کا بی پی لو ہو گیا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی ہے، نیند کا انجیکشن بھی دے دیا تاکہ وہ ڈسٹرب نہ رہے۔ اس کے لہجے کی نرماہٹ و اپنائیت پریہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ جواد نے اس کے آنسو صاف کرتے نل کھولا، اور اب وہ اپنی ہتھیلی کا چلو بنائے پریہ کا چہرہ دھلا رہا تھا۔ اپنی اتنی بے اعتنائی کے باوجود جواد کا نرم رویہ پریہ کو گہری ندامت میں دھکیلنے لگا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں چھوٹی مما اور آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ بہت سارے ٹیشو لے کر اس کا گلاب سے چہرہ صاف کرنے کے بعد اسے پرائیویٹ روم میں لے آیا تھا۔ پریہ نے اسے جاتے دیکھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جواد ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ I'm so sorry جواد، It's okay۔ پلیز ڈونٹ کرائی پری، پہلے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے کبھی آنسو آنے نہیں دوں گا۔ جواد نے اسے اپنے سینے سے لگا کر جذبات سے چور لہجے میں کہتے آنکھیں مون لی تھی۔ گزشتہ 7 ماہ سے پریہ کی بیگانگی کس طریقے سے ضبط کی تھی، کس ضبط سے برداشت کی تھی، وہی جانتا تھا، وہ بھی اس وقت جب اسے اپنے شریک حیات کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا جواد، پریہ نے کچھ آدھا سینے سے سر اٹھاتے معصومیت سے کہا۔ کیا تو بہت ہے، پر اب آپ مجھ سے محبت بھی اتنی کرنی ہوگی۔ جواد نے اس کے بلا کی حسین نقوش دل میں اتارتے محظوظ انداز میں آئیبرو اچکاتے شرط رکھی۔ وہ پہلے سے ہی کرتی ہوں۔ وہ واپس اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا چکی تھی۔ اس کے ناز و نخروں میں پلی بڑی لڑکی کے اقرار میں بھی نخرے ادا تھی، جو جواد کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ اس کے گداز لبوں میں مسرور سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر بھی اپنا اور میرا اتنا سخت امتحان لیتی رہی۔ لہجے میں شکوہ پنہا تھا۔ کیا کرتی جواد؟ کب سوچا تھا کہ تراب بھیا ہمیں اس طرح چھوڑ جائیں گے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ بھیا کے غم میں میں یہ بھی بھلا بیٹھی کہ آپ تو انہیں مجھ سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ آپ نے ان کی جدائی کیسے برداشت کی ہوگی؟ کتنا مشکل رہا ہوگا آپ کے لیے ان کے بغیر رہنا۔ مجھے سنبھالنے تو مام ڈیڈ ساتھ تھے، لیکن آپ بھول جائیں سب کچھ۔ بس یاد رکھیں کہ میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں پری، اور ہمیشہ رہوں گا جب تک زندہ ہوں۔ پریہ کے بڑھائے جملے جواد کی آنکھوں کے گوشے بھی بھگو گئے تھے۔ آج ایک بار پھر اس کے دل میں اپنے بہترین دوست، ساتھی اور بھائی کی یاد نے شدت سے سر اٹھایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ جانتا تھا اگر وہ کمزور پڑا تو پریہ کو سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ احساس ذمہ داری سے آشنا مرد بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، یہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی چپ چاپ سہن کر جاتے ہیں۔ یہ وقت اور حالات سے شکایت نہیں کرتے، بلکہ اس کی تلخیوں کو اپنے اندر کہیں دفنا لیتے ہیں۔ یہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھتے ہیں۔ یہ اپنی انا کے ضمن میں کوئی غلط قدم اٹھانے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ یہ اپنا کو سنبھالنے کی خاطر ہر غم پی جاتے ہیں۔ یہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ بدگمانیوں کو اپنے جذبات سے نہیں بلکہ عقل و حوصلے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جب کسی پہ یقین کرتے ہیں تو آخری حد تک کرتے ہیں۔ یہ چاہے جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتے، لیکن جس کو یہ چاہتے ہیں
उससे कभी लापरवाही नहीं बरतते, ना ही उन पे कोई आँच आने देते हैं। बिलाशुबह ऐसे खूबसूरत मर्द आज की दुनिया में आटे में नमक की नस्ल हैं, और जवाद हैदर का शुमार भी इन खूबसूरत मर्दों में से था, जो खुद से मुंसलिक हर रिश्ते का हक बखूबी अदा करना जानता था। वॉल पे लगे लैम्प की सुनहरी रोशनी में दिलफरेब मुस्कुराहट से जाए वो परीहा को अपने हाथों से खिला रहा था, और परीहा नमा के लिए उसका हसीन चेहरा नजरों में उतार रही थी। पहले वो सिर्फ उसकी पसंद था, लेकिन निकाह के बाद सिर्फ उसकी मोहब्बत बन चुका था, और मोहब्बत भी ऐसी शदीद कि जिसके बगैर रहना परीहा नकवी के लिए नामुमकिन था। रात का आखिरी पहर कतरा कतरा करके पिघल रहा था। आसमान पर स्याही सफेदी दस्तों गिराबा होने लगी थी। तमाम वादी पर दिन लगेगा गुलाब चढ़ रहा था। स्याह उफ़क़ की कुशादा सीने में रोशनी की पहली किरण फूटने पर फलक आहिस्ता आहिस्ता सुरमई रंग में तब्दील होने लगा। हवाएं खुशगवार मकीनों की तरह कायनात से मुलाकात कर रही थी। ऐसे में कोई था जो स्याह जीन्स और जैकेट में मलबूस, चेहरे पर मास्क लगाए अस्पताल के आखिरी रास्ते से बहुत तेजी से सुनसान कॉरिडोर से गुजरते हुए आईसीयू में दाखिल हुआ था। दिन भर की थकावट और परेशानी के बायस डॉक्टर मदीहा की कुछ देर कबल ही आंख लगी थी। वहाँ मौजूद वाहिद सोफे पर बैठे बैठे ही नींद की आगोश में उतर गई थी। अलबत्ता उनसे कुछ दूर कर्नल असद मुख्तलिफ मशीन में झगड़े बेड पे गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें 2 गोलियां लगी थी, एक सीने में और दूसरी बाएं बाजू में, लेकिन खुदा का मौजज़ा था कि उनकी जान बच गई थी। ये तो डॉक्टर मदीहा की हिम्मत थी, जैसे अपने हाथों से अपने खून में लथपथ शौहर की गोलियां निकालकर उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया था, वरना परीहा तो डॉक्टर होने के बावजूद भी अंदर जाने की कैफियत में ना थी। नीम रोशन कमरे में वो दराज का दियोला अब उनके बेड के नजदीक बढ़ रहा था। कर्नल असद के बारूद चेहरे पर तकलीफ का असर नमाया था, गनेरी पलके से आंखों को छुपाए हुए थी। वो ह्यूला अब अपनी जैकेट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर कर्नल असद और डॉक्टर मदीहा की तस्वीर उतार रहा था। फिर वो काफ़ी देर तक कर्नल असद की गुलाबी माइल बारूद सूरत तकने के बाद वहाँ से गायब हो गया। हाल जनवरी 2023, होटल शेरान। उसका जहन रफ्ता रफ्ता वास की मंजिल तय कर रहा था। आंखें खोलना चाहती थी, मगर पलकें बहुत बाहरी से महसूस हो रही थी। जैसे जैसे उसे होश आ रहा था, जिस्म के पोर पोर में उठता दर्द शिद्दत से महसूस होने लगा था। उसके हाथ पैर हल्की हल्की जुम्बिश में थे। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। नजर सीधा छत पे लगे आलीशान झूमर से टकराई थी, जिसकी रोशनी उसे अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई। कमरे में चलते एसी की ठंडक के बावजूद उसका अंग अंग पसीने से तर था। जहन में कैद आखिरी मंजर याद आने पे अपने सर में उठती टीसों को जब्त करती, बदन की तमाम कुव्वत यकजा किए झटके से उठ बैठी। खुद को सही सलामत अपने कमरे में पाकर वो जितना हैरान होती कम था। उससे जो आखिरी मंजर याद हुआ, ये कि नवारिद उसके हर मज़ाहमती वार को नाकाम बनाते मुकम्मल बेबस कर चुका था, जिसकी बदौलत वो अपना होश खो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसने कमरे तक कैसे पहुंची, क्या उसे यहाँ असफाहान लेकर आए या कोई और मददगार? माहिर का जहन ये सोच सोच कर मजीद उलझने लगा था। वो बात दिक्कत दीवार के सहारे से चलती हुई बेडरूम से बाहर निकलकर लिविंग एरिया में आई, पर लिविंग एरिया भी खाली पड़ा, उसका मुंह चिढ़ा रहा था। माहिर अपना घूमता सर थामकर वहीं सोफे पे ढह गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। माहिर की तमाम हसासियात दरवाजे की आवाज़ में बेदार हो चुकी थी। असफाहान था, जिसके हाथ में एक शॉपर थी, वो अंदर आकर सीधा बेडरूम की जानिब बढ़ा था, मगर माहिर के बेड से गायब देख वापस लिविंग रूम में देखने लगा, जहाँ वो सोफे पे नीम दराज सी कैफियत में उसे ही देख रही थी। बेड से क्यों उठी तुम? सफ़ेद शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे और आस्तीन कोहनियों तक मुड़े थे, सिल्की बाल पसीने से माथे पे चिपके हुए थे, भूरी आंखों के डोरे काफ़ी सुर्ख थे, जो अक्सर उसके गुस्से में होने की बदौलत या रोने की वजह से हुआ करते थे। उन गहरी भूरी आंखों पर सायादार पलकों की अकड़ी नोकें देख माहिर ने यही अंदाज़ा लगाया था कि वो रोया था। अलबत्ता गर्दन पर खराशे बाजू और चेहरे पर नील के हल्के हल्के निशान साफ साफ बता रहे थे कि यकीनन उससे बचाने वाला मुहाफिज कोई और नहीं, उसका असफहानी था। अस्फी। माहिर ने जख्मी लबों को हल्की सी चुम्बिश दी, पर जबड़ों के खिंचाव पर वापस आंखें भेज गई। जरूरत नहीं मुंह खोलने की, हल्दी दूध पियो और पेन किलर लो, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शॉपर से दवाई और ट्यूब निकालकर टेबल पर रखते हल्दी वाला दूध का ग्लास और पानी लेने उठा। माहिर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मुझे पता था तुम आओगे। शायद मेरी बात आपकी अकल में नहीं आई कैप्टन माहिर, डोंट टॉक। असफहान ने बिना देखे अपना हाथ आज़ाद कराया, अंदाज बेलचक था। तुम नहीं आते तो मैं अपनी जान ले लेती। माहिर पे उसकी नसीहत का कोई असर न पड़ा। वो बमुश्किल उठकर उसके सामने आई। असफहान ने उसकी बेहाली से नजरें चुरा ली। उसकी जख्मी हालत असफहान के दिल पर खुद खंजर चला रही थी। सूजा हुआ चेहरा, फटा हुआ होठ, जख्मी सर, खराज ज़दा कलाइयाँ, असफहान के लिए सब नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने सब जानबूझकर नहीं किया अस्बी, वो मुझे एक एजेंट होकर इतनी कम अक्ल कैसे हो सकती हो तुम? पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ माहिर, आज के बाद अपने मतलब के लिए किसी मर्द को इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचता। हर कोई असफहान नकवी नहीं होता।
اس کا زوم آنے لہجہ اور آنکھوں میں چھلکتا غصہ ماہر کو اپنے سینے میں تیر کی مانند پیوست ہوتے محسوس ہوا تھا۔ اس کا بازو اصفہان کی گرفت میں تھا۔ ان دونوں میں محض ایک قدم کا ہی فاصلہ تھا۔ ماہر کے آنسو گرنے لگے۔ اصفہان کے جملے نے اسے بہت اذیت پہنچائی تھی۔ اس کے تواتر پھسلتے آنسو دیکھ وہ اس کا بازو چھوڑ کر اپنے کپڑے لیے شاور لینے چلا گیا، جبکہ ماہر وہیں سے سکتے زمین پہ گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی۔ کیوں کاشان، کیوں لیا آپ نے میرا اتنا بڑا امتحان؟ کاش کہ آپ اس احسان کے بدلے مجھ سے میری جان مان لیتے تو میں خوشی خوشی آپ کو دے دیتی، لیکن آپ نے سب کچھ جانتے بوجھتے مجھ سے میری روح، میرا دل مانگ لیا کاشان، جو میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتی۔ اس سے اصفہان کی بیگانگی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ نہیں ہو رہی، پلیز میری مدد کر، مجھے ہمت دے، میری اذیت کو دور کر دے، اصفہان کو بھولنے میں میری مدد کر پروردگار، مدد کر۔ وہ روتے روتے وہیں صوفے پر سٹکائے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اصفہان نہا دھو کر باہر آیا، جہاں ماہر کو ایک بار پھر ہوش و خرچ سے بیگانہ دیکھ اس کے طوطے اڑ گئے۔ ماہی اٹھو، اس کے گال تھپ تھپا کر بلا تاخیر باہو اٹھاتے اندر بیڈ پہ لے آیا تھا۔ ماہی پلیز اٹھو۔ اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے جس اپنائیت سے پکارا تھا، نیم بے ہوشی میں ڈوبے ماہر کا دل کیا اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے اور کہے کہ اسے اپنی بیگانگی مارنا بند کرے، لیکن وہ چامٹ اور بند آنکھیں لیے یوں ہی لیٹی رہی۔ اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ اصفہان ٹھنڈا پانی اور رومال لے کر اس کے سر پہ پٹیاں رکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اصفہان کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اب ہوش میں آ چکی ہے۔ ماہی شرافت سے اٹھ کر میڈیسن لو اور مجھے مزید تلخ ہونے پر مجبور نہ کرو۔ اصفہان کو امید نہیں تھی کہ اس کی ایک ہی دھمکی میں آنکھیں کھول دے گی، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ اس نے اصفہان کے چہرے سے نظر چراتے وہ میڈیسن لی اور واپس کمفرٹر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ یہ دودھ کون پیے گا؟ میں دودھ نہیں پیتی، فٹ دینا جواب آیا۔ یہاں تمہاری چاہتیں نہیں پوری کی جا رہی ماہر محتشم، اٹھو اور یہ دودھ۔ اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں جو میری چاہتیں پوری کر سکے، اس لیے مجھے کسی سے امید بھی نہیں۔ آپ کے احسان کا بے حد شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں کیپٹن۔ وجود میں اتنی ناقابل برداشت تکلیف کو برداشت کے دھیمے انداز میں کہتے اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اصفہان تنے ہوئے جبڑے لیے وہاں سے اٹھتا لیونگ روم میں آ کر اپنا سینہ مسلنے لگا۔ 2 گھنٹے پہلے جب نوارد کا پیچھا کرتے کرتے اس ماہر کے پاس اسٹور روم میں پہنچا تھا تو ماہر کو بے ہوش دیکھ یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل پوری طرح نوچ لیا ہو۔ کیا ضرورت تھی اس پہ اپنا غصہ اتارنے کے؟ اصفہان، وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے۔ اس نے خود کو ملامت کرتے پوری شدت سے دیوار پہ ہاتھ مارا اور پھر بری آنکھوں میں لہو لیے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ان کے خفیہ اڈے کے کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا، جہاں نوارد بری طرح رسیوں میں جکڑا نیم مردہ حالت میں زمین پہ پڑا کرا رہا تھا۔ میں تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گا نوارد جوشی، تجھے اس سے دیے گئے ہر زخم کا سود سمیت حساب چکانا ہوگا۔ سو جاؤ اصفہان، اس کی جتنی خاطرداری کرنی تھی میں کر چکا ہوں، اب یہ وہی کرے گا جو ہم کروانا چاہیں گے۔ وہ لہو برساتی نگاہوں سے اسکرین پر نظر آتے نوارد پہ ٹک ٹکی باندھے ہوئے تھا جب اس کا موبائل بلنک ہوا۔ اصفہان نے فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ یہ پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس سے گہری سانس اندر کھینچتے اپنے بال مٹھی میں دبوچ لیے، جانتا تھا اب وہ نوارد کو مزید ایک خروش بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جاری ہے۔